یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس قریہ میں، اس شہر میں، فَكُلُوا مِنْهَا، اور کھاؤ اس بستی کے اندر، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں بھی تم چاہو، رغداً، با فراغت ہو کر، وسعت کے ساتھ، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور اس کے دروازے میں جھکتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے داخل ہونا، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تمہاری زبان پر یہ الفاظ ہونے چاہیے، حِطَّةٌ حِطَّةٌ، معافی معافی، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم محسنین کے لیے مزید اضافہ کریں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، چنانچہ ظالموں نے بدل دیا اس قول کو، اس بات کو، اس کے علاوہ کی جانب جو ان سے کہی گئی تھی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے نازل کیا ان ظالموں پر آسمان سے ایک عذاب، ایک طاعون، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ قوم بنی اسرائیل کا قصہ آپ حضرات کے سامنے چل رہا تھا، چنانچہ آپ کو بتلایا گیا کہ قوم بنی اسرائیل اپنی ایک نافرمانی کی وجہ سے میدان تیہ میں 40 سال تک قید رہے۔ اس میدان میں اللہ رب العزت کی جانب سے بطور سزا ان بنی اسرائیل کو قید کر دیا گیا۔ قید کرنے کے بعد چونکہ وہاں کسی چیز کا انتظام نہیں تھا، کھانا، پانی، کپڑا، لباس، کسی بھی چیز کا وہاں پر انتظام نہیں تھا، تو خلاف عادت اللہ رب العزت نے اپنے ایک پیغمبر کی دعا پر ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام فرمایا، اور کھانے کے لیے صرف ایک چیز نہیں، کئی چیزیں، 2-3 چیزیں اللہ رب العزت نے کھانے کے لیے رکھی۔ لباس کا بھی انتظام فرمایا کہ لباس جس طریقے سے جنت میں جنتی لباس گندا نہیں ہوگا، اللہ نے ان کے دنیاوی لباسوں میں، اللہ رب العزت نے ان کے دنیاوی لباسوں کو ایسا بنا دیا کہ وہ لباس گندے نہیں ہوتے تھے، اور بچوں کو ایسا بنا دیا کہ بچے جیسا جیسا ان کا قد بڑھ رہا تھا اسی اعتبار سے ان کے کپڑے بھی بڑھ رہے تھے۔ اللہ نے اس میدان میں ان کے لیے روشنی کا انتظام کیا، بادلوں کے ذریعے ان پر سائے کا انتظام کیا۔ ان ساری چیزوں کے باوجود بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ جب وہ میدان تیہ سے نکلے ہیں اس وقت، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ لوگ من و سلوہ کھاتے کھاتے پریشان ہو گئے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اب مجھے کچھ اور چاہیے، یعنی وہ چیزیں جو ہم پہلے کھایا کرتے تھے وہی چیزیں اب ہمیں چاہیے، تو اللہ رب العزت نے ان سے کہا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اللہ نے فرمایا کہ اس شہر میں چلے جاؤ۔ شہر سے مراد بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر شہر اریحہ مراد ہے، یہ صاحب تفسیر مظہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ صاحب تفسیر جلالین نے لکھا ہے کہ یہاں پر القریہ سے مراد بیت المقدس ہے اور شہر اریحہ ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک شہر میں جانے کا بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ جاؤ تم اس شہر میں چلے جاؤ، اور وہاں جو کچھ تم چاہو گے وہ ساری چیزیں تمہیں ملیں گی، جو حسب معمول تم کھایا پیا کرتے تھے، دال، چاول، آٹا، گیہوں، یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پر مل جائیں گی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اللہ فرماتا ہے کہ اس شہر میں چلے جاؤ، شہر اریحہ میں یا بیت المقدس میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور وہاں جانے کے بعد جہاں سے جیسے جب چاہو کھاتے رہو۔ رغداً صاحب تفسیر جلالین لکھتے ہیں واسعا لا حجر فیہ،
رغدن کا مطلب یہ ہے کہ با فراغت ہو کر وسعت اور کشادگی کے ساتھ کھاؤ، لا عجر فی، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، آپ کو کوئی منع کرنے والا نہیں ہوگا، جتنا چاہو اتنا کھاؤ، آپ کے ہاتھ سے کوئی لقمہ اور نوالا چھیننے والا نہیں ہوگا۔ رغدن وادخلوا الباب، لیکن اتنا یاد رکھو کہ جب شہر کے دروازے کے اندر تمہیں داخل ہونا ہے تو متکبرانہ انداز میں نہیں، نہایت ہی عاجزانہ انداز میں داخل ہونا ہے، جھکتے ہوئے، اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہوئے اور اللہ کے سامنے اپنی عبودیت کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو متواضع بناتے ہوئے شہر میں داخل ہونا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وادخلوا الباب سجدا، دروازے میں ذرا رکوع سجدہ اور عاجزی کے ساتھ جھکنا، عاجزی کے ساتھ داخل ہونا۔ وقولوا حطۃ، اور جب داخل ہونا تو دو کام کرنا، ایک تو یہ کہ عاجزی کے ساتھ اس میں داخل ہونا، جھکتے ہوئے، یعنی تکبر کی صفت آپ کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ جب وہاں داخل ہونا تو حطۃ کی تسبیح کرتے ہوئے جانا۔ حطۃ کے معنی ہے ان تحط عنا خطایانا، کہ اللہ ہمارے خطاؤں کو ہم سے درگزر کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ تو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تسبیح کس لفظ کی کرنی ہے؟ حطۃ کی، جس کا مطلب یہ ہے ان تحط عنا خطایانا، کہ ہم سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل قوم نے اللہ کے کلام کی خلاف ورزی کی، اور اللہ نے جو ان کو جس لفظ کی تسبیح کا حکم دیا تھا اس کو بدل ڈالا۔ چنانچہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ حطۃ کہتے ہوئے داخل ہو جائیے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو ظالموں نے یعنی بنی اسرائیل نے اس قول کو بدل ڈالا۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، چنانچہ جب انہوں نے قول کو بدل دیا تو اللہ کی جانب سے عذاب نازل ہوا۔ ان سے کہا گیا تھا کہ آپ حطۃ کہتے ہوئے داخل ہو جائیے گا، لیکن ان لوگوں نے دونوں حکموں کی نافرمانی کی۔ پہلا حکم یہ دیا گیا تھا کہ تم جب داخل ہوگے تو تمہارے اندر عاجزی کی کیفیت ہونا چاہیے، جھکتے ہوئے داخل ہونا۔ صاحب تفسیر جلالین نے لکھا ہے کہ یہ جھکتے ہوئے داخل نہیں ہوئے بلکہ اپنی سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ ایک نافرمانی یہ کی، دوسری نافرمانی یہ کہ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ حطۃ کی تسبیح کیجیے گا، یعنی استغفار کی، تو انہوں نے بجائے حطۃ کے یہ کہنا شروع کیا حنطۃ فی شعرۃ، حنطۃ فی شعرۃ، جس کا مطلب یہ ہے کہ گیہوں اپنے دانے جو کے اندر ہے، جس کا مطلب یہ ہوا تو اللہ رب العزت کے کہے ہوئے قول کو انہوں نے بدل دیا، جس کا مطلب یہ تھا اللہ نے جو کہا تھا اس کا مطلب استغفار ہے، اور جو انہوں نے اپنی جانب سے گڑھ لیا اس کا مطلب دنیاوی اشیاء ہے۔ تو اللہ رب العزت کے جب قول کو انہوں نے بدل دیا، اللہ فرماتا ہے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، چنانچہ ظالموں نے بدل دیا اس قول کو جو ان سے کہا گیا تھا۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، تو ہم نے آسمان سے ان پر ایک عذاب نازل کیا۔ یہ عذاب کون سا تھا؟ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ طاعون کی شکل میں ایک عذاب آیا، اور بعض حضرات نے لکھا ہے آفت سماویہ آئی، جس کی بنا پر ایک لمحے کے اندر 70,000 یا اس سے کچھ کم یا زائد بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، چنانچہ ہم نے نازل کیا ظالموں پر آسمان سے ایک طاعون بما کانوا یفسقون، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے۔ تو قوم بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات ہوتے رہے، اللہ نے ان کو ہر طرح کی آسائشوں سے نوازا، اللہ رب العزت نے ہر طرح کے انعامات سے ان کو نوازا تھا۔ اس کے باوجود جب انہوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اگر ہمیں اور آپ کو اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے اور ہمیں ہر طرح کی آسائشیں دی ہوئی ہیں، تو ہمیں بلا وجہ اللہ کی نافرمانی میں زبان نہیں کھولنی چاہیے، بلکہ اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم اللہ نے ہمیں یہ جسم، یہ زندگی دی ہے، یہ زندگی ہی کتنی بڑی نعمت ہے، اس میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے جتنا آپ شکر ادا کریں گے، شکر کرنے سے کبھی کمی نہیں ہوتی ہے، شکر کرنے سے ہمیشہ
اضافہ ہوا کرتا ہے نعمتوں کے اندر. چنانچہ اللہ خود فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں مزید اضافہ کر دوں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم نے انکار کر دیا میری نعمتوں کا تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. اس لیے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے اسی آیت سے کہ جب انہوں نے ایک لفظ بدل دیا، بنی اسرائیل کے لوگوں کو حتتن کہنے کا حکم تھا، انہوں نے بجائے حتتن کے حنتتن کہا تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا. مفسرین یہاں پر بہت لمبی بحث کرتے ہیں کہ آیا قرآن کے الفاظ اور کو بدلا جا سکتا ہے یا نہیں. دیکھیے قرآن کے الفاظ دو طریقے سے بدلیں گے. ایک تو یہ کہ صرف الفاظ بدل جائیں معنی نہ بدلیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ الفاظ بھی بدل جائیں اور معنی بھی بدل جائیں. پہلی صورت کو بھی علماء نے ناجائز لکھا ہے اور دوسری صورت کو بھی ناجائز لکھا ہے، کیونکہ قرآن نہ تو صرف معانی کا نام ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن نام ہے، الفاظ اور معانی دونوں کے مجموعے کا. نور الانوار میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے تعلق سے کہ امام صاحب صرف الفاظ کو قرآن نہیں مانتے ہیں، نہ صرف معانی کو قرآن مانتے ہیں. قرآن نام ہے الفاظ اور معانی دونوں کے مجموعے کا، اس لیے قرآن جن الفاظ میں اترا ہے انہی الفاظ میں پڑھنا ضروری ہے. اگرچہ معنی وہی ہو اور الفاظ بدل جائیں تب بھی علماء نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. البتہ حدیث کے تعلق سے بعض مفسرین کا محدثین کا یہ کہنا ہے کہ حدیث کے بھی الفاظ بدلے نہیں جا سکتے ہیں. البتہ بعض علماء اور محدثین نے اس بات کی رعایت اس میں رکھی ہے کہ اگر کسی کو حدیث کا مفہوم بیان کرنا ہے اور الفاظ نہیں آ رہے ہیں اس کی زبان پر تو مفہوم کے ادا کرنے کی اور بیان کرنے کی اس کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے. البتہ اتنا یاد رہے کہ قرآن کریم کے نہ تو الفاظ بدلے جا سکتے ہیں نہ اس کے معنی بدلے جا سکتے ہیں. جس بنا پر جس طور پر وہ اللہ رب العزت کی جانب سے نازل ہوا ہے اسی طرز پر اس کا پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور کھاؤ وہاں سے جتنا چاہو با فراغت ہو کر. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں داخل ہونا عاجزی کی کیفیت کے ساتھ. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہتے رہنا حِطَّةٌ حِطَّةٌ، یعنی معافی معافی. نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، تو ہم تمہاری خطاؤں کو تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم محسنین کے لیے مزید اضافہ کریں گے. اضافہ کب ہوگا؟ جب کی طاعت ہوگی. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ بِالطَّاعَةِ الثَّوَابَ، یہ تفسیر کی ہے صاحب جلالین نے کہ ہم محسنین کے لیے اضافہ کریں گے جبکہ وہ لوگ اطاعت کریں گے. جب اطاعت کریں گے تو ان کے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو ظالموں نے کہی ہوئی بات کو بدل دیا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے ان ظالموں پر آسمانی عذاب طاعون نازل کیا. بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على النبي وعلى آله وسلم تسليما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں کامل ایمان والا بنا. اے اللہ ہمارے ایمانوں میں پختگی پیدا فرما. اے اللہ ہمارے عقائد میں پختگی پیدا فرما. اے اللہ اس درس قرآن کو قبول فرما. اے اللہ ہم کہنے اور سننے والوں کے اندر اخلاص پیدا فرما. اے اللہ حسد، کینہ اور تکبر کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. کریم آقا ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا الله. یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے